السلام علیکم۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ایم ڈی سی کے وصال کے بعد پی ایم سی بھی زندہ نہیں ہے۔ میرا پی ایم سی سے صرف ایک سوال ہے کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا قصور کیا ہے؟ کیا یہ کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے کنٹری کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں؟ یو نو وٹ، وی آر لیونگ ان دیٹ کنٹری جہاں پر 4 کروڑ 16 لاکھ سے زیادہ مزدور تو ہیں، لیکن 1516 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر ہے، جہاں پر 3639 افراد کے لیے صرف ایک نرس ہے، اور جہاں پر 1500 سے زائد مریضوں کے لیے صرف ایک بیڈ ہے۔ یس، وی آر لیونگ ان دیٹ کنٹری جہاں پر ہر سال لاکھوں میڈیکل کے طلبہ کو فیل کر دیا جاتا ہے انٹری ٹیسٹ سے۔ جو اسٹوڈنٹس آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے سرکمسٹانسز میں پٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی، ان کے مارکس بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ انٹری ٹیسٹ میں اچھا پٹ اپ نہیں کر سکتے، اینڈ دے فیل ان دیئر لائف۔ اگر اس رسپیکٹ سے، اس اعتبار سے میں بات کروں تو آئی ایم مچ انسپائرڈ بائی ملٹری سسٹم، جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ کی سلیکشن آئی ایس ایس بی کے کڑے امتحانات سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کے لیے پی ایم اے کاکول ہے، جہاں پر ان کی 2 سال کڑی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ اس قابل ہوتے ہیں، وہاں سے کامیاب ہوتے ہیں، ان کو یونٹس میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے آفیسرز کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کہتے ہیں، پھر وہ امتحانات دے کر لیفٹیننٹ اور پھر کیپٹن تک پروموٹ ہو کر آتے ہیں۔ کیپٹن 6-7 سال فیلڈ ڈیوٹی دیتا ہے، اس کے بعد پروموشن ٹیسٹ دے کر میجر رینک تک پہنچ جاتا ہے۔ آلموسٹ 80% آفیسرز اس رینک تک ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ صرف 20% آفیسرز ایسے ہوتے ہیں جن کو لیفٹیننٹ کرنل یا کرنل رینک نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد سلیکشن رینک سٹارٹ ہوتے ہیں، جہاں پر آفیسرز کو پاکستان سٹاف کالج کی طرف سے سخت کورسز دیے جاتے ہیں۔ ان میں نہ صرف آفیسرز کو کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے، بلکہ ان کو اچھی پوزیشنز بھی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کی صلاحیات، ان کی قابلیت، ان کے سابقہ ریکارڈ اور ان کی کورس پوزیشن کے مد نظر ان کو لیفٹیننٹ کرنل یا کرنل کے رینک تک پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کورس، ایفیشنسی، میڈیکل فٹنس اور تمام سابقہ ریکارڈ کے پیش نظر 20% آفیسرز ایسے ہوتے ہیں جن کو بریگیڈیئر کا رینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کورس، میڈیکل فٹنس اور سابقہ تمام ریکارڈ اور 6 سال کی سخت سروس کے بعد ریجنلز بورڈ بیٹھتے ہیں، اور ان میں سے بھی 20% آفیسرز ایسے ہوتے ہیں جن کو میجر جنرل یا جنرل کا رینک دیا جاتا ہے۔ تو یوں ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو آئی ایس ایس بی کے امتحان میں کبھی بیٹھا تھا، وہاں سے اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کے پیش نظر آج میجر جنرل یا جنرل بنتا ہے۔ تو پاکستانی فوج کی قیادت ہمیشہ ایسے لیڈرز کرتے ہیں جو اس پورے مرحلے سے گزر کے آئے ہیں۔ سو دا پوائنٹ از دس، میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سول سسٹم ہے، سول سسٹم کی اگر ہم لوگ بات کریں تو جیسے پی ٹی سی ایل ہے، سی بی آر کے ادارے ہیں، یہاں پر 15-16 لاکھ میں کسی شخص کو باہر سے بلوا کر ان اداروں کی سربراہی میں بٹھا دیا جاتا ہے، ان کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ 20 دن رہ گئے ہیں انٹری ٹیسٹ کو، اور ابھی تک سلیبس ہی فائنل نہیں ہو رہا کہ کون سے سلیبس کو فالو کرنا ہے۔ دس از دا ورسٹ تھنگ آئی ایور سین۔ آئی ایم ریکویسٹنگ ٹو پرائم منسٹر عمران خان صاحب، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، پلیز ٹیک اے سیریس نوٹ آن دس ایشو، بیکاز یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے فیوچر کا سوال ہے۔ آئی ایم اگین سیئنگ کہ ملک ہمیشہ وہی ترقی کرتا ہے جہاں پر 4 کروڑ 16 لاکھ مزدور کے بجائے اتنے ڈاکٹرز، اتنے انجینئرز، اتنے ٹیچرز، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے۔ سو آئی ایم ریکویسٹنگ اگین کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کائنڈلی اس کو اتنا شیئر کریں کہ یہ آپ کے پی ایم صاحب تک، ہمارے چیف جسٹس صاحب تک پہنچ جائے، تاکہ اس چیز پر کوئی سیریس نوٹ لیا جائے۔ آئی ایم فیڈ اپ فرام دس سسٹم، بیکاز میرا صرف یہ کوشچن ہے کہ اگر سلیبس نمس کا ہی آنا تھا تو ایٹ لیسٹ 3 یا 4 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا جاتا، کیونکہ اب بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کا، کے پی کے اسٹوڈنٹس کا، پنجاب کے اسٹوڈنٹس کا، آزاد جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس کا، سندھ کے اسٹوڈنٹس کا کیا قصور ہے کہ ان کو 2 سال جو بکس پڑھائی گئی ہیں ان بکس میں سے انٹری ٹیسٹ نہیں آ رہا۔ یہ تو جسٹ فیڈرل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بینیفٹ ہے کہ انہوں نے جو بکس پڑھی ہیں سلیبس ان کے اکارڈنگ آ رہا ہے، یا جو ٹیسٹ آ رہا ہے یہ ان ٹیکسٹ بکس میں سے آئے گا۔ اٹ مینس کہ جو باقی پروونسز یا فیڈرل کے علاوہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان سب کے ساتھ انجسٹس ہے۔ دیٹس وائی وی ریجیکٹ پی ایم سی، وی وانٹ جسٹس۔